أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 10 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 72 اور 73 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 آپ نے QC2 میں پڑھے، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 اس وقت آپ QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ QC5 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 36 آیتیں ہوں گے۔ اور اس طرح پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو QC5 میں مکمل ہوں گی۔ ہم نے چونکہ پہلے 5 صفحے جو ہے اس کورس کے صفحہ 6 سے 9 مکمل کر لیے ہیں، تو آئیے ان کے اشاروں کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ جی، صفحہ 6 کے اشارے کیا ہیں؟ جی سر۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور 7ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ اور 9ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ عام قاعدہ، قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ ان کے مختصر اشارے کیا ہیں صفحہ 6 کے؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ 7ویں صفحے کے مختصر اشارے: فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ اور 9ویں صفحے کے مختصر اشارے: قاعدہ، طور۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ تو چلتے ہیں جی 10ویں صفحے کے اشاروں کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے تیسرا سوال، دوسرا ہے کون قاتل، تیسرا ہے سخت دل، چوتھا اشارہ ہے کلام تبدیل۔ تو آئیے ان کو 5ویں انگلی پر رکھتے ہیں۔ تو کیا ہیں 10ویں صفحے کے اشارے؟ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ اور مختصراً کیا ہوں گے 10ویں صفحے کے اشارے؟ سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ ہم نے پہلا اشارہ پڑھ لیا تھا، آج ہم یہ دوسرا اشارہ پڑھیں گے، قاتل۔ تو اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے قصے کو بیان کیا، اب اس کے پیچھے کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی ان کو تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو، ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا حرف، از جو ہے اسم ہے، ظرف ہے۔ قتل تم، یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے۔ قتلا، قتلو، قتلتا، قتلتو، قتل تم، تو ماضی کا فعل ہے۔ نفسن، دو زبر سے پتہ چل گیا کہ جی یہ اسم ہے۔ اس سے آگے چلیں، فا حرف ہوتا ہے۔ الدرا، تم، یہ بھی جو ہے ماضی کا فعل ہے، مزید فی کا ہے۔ باب جو ہے اس کا آ، آ، تدب تدبرہ سے آتا ہے۔ فی جو ہے حرف جر، ہا جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم۔ مخرجن، جن یہ دو پیش تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، اور چونکہ یہ میم والے جتنے اسم ہوتے ہیں یا تو فاعل مفعول ہوتے ہیں مزید فی میں، تو یہ جو ہے مزید فی کا ہے۔ اخرجا یخرجو، مخرج اس سے نکلا ہے۔ اس کے بعد ہے کنتم، کنتم جو ہے ماضی کا فعل ہے کانا کا، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، ماضی کا فعل ہے کانا کا۔ تکتمون، تکتمون جو ہے یہ مضارع ہے۔ تا کو ہٹائیں، واو نون کو، کتما یکتمو اکتم، کاتمن مکتومن کتمانن، یہ جو ہے ہمارا پڑھا ہوا فعل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ آ گیا، کن تم تکتمون، یہ کیا ہے کہ ماضی بھی آ رہا ہے اور مضارع بھی آ رہا ہے۔ جب ماضی کانا کے ٹیبل کے ساتھ مضارع مل کے آئے تو کیا بن جاتا ہے؟ پھر یہ خاص فعل بن جاتا ہے جسے کہتے ہیں ماضی استمراری۔ یہ ماضی استمراری ہے کیونکہ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا کانا کا ٹیبل، اور اس کے ساتھ جو ہے یا فعلو یعنی مضارع کا جو ہے فعلہ کا ٹیبل تھا۔ ان دونوں کو جب ہم نے بنایا تو وہ کانا یا فعلو، اسی طرح کن، کانو یا فعلونا، اور کنتا جو ہے تفعلو، یہ اسی طرح کنتم تکتمونا، یہ ماضی استمراری بن رہا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے قرآن میں اس دونوں جو ہے فعلوں کو اکٹھا استعمال کرنے کا۔ فا حرف، کلنا، کلنا جو ہے ماضی کا فعل ہے کالا سے، کالا، کالو، کلتا، کلتو، کلتم، کلنا۔ اس کے بعد ہے ادریبو، ہو جو ہے ضمیر اٹیچ ہو کے آئی ہے، اسے ہٹا دیں تو ادریبو، ادریبو کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے، جی فعل امر، فعل امر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو چلو فعل امر ہو گیا، یہ جو ہو ضمیر اس کے ساتھ آ رہی ہے یہ کیا ہوگی؟ جی، جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آئے مفعول بھی ہی ہوتی ہے، تو یہ مفعول بھی ہے۔ آگے ہے بی جو ہے حرف جر، حرف جر کے بعد اس میں مجرور، تو بعد ہی جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں مجرور ہے۔ بعد جو ہے وہ ظرف ہے تو یہاں پہ بعد ہی جار مجرور بن کے آیا۔ ہا ضمیر جو ہے اسم۔ اس کے بعد کا جو ہے یہ اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں نا کہ شیر کی طرح، یہ جو مثال ہے اسے حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ گویا وہ بچہ شیر تو نہیں ہے، کہا جاتا ہے شیر کی طرح بات ہے، تو ایک مثال تشبیہ دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ کا جو ہے حرف تشبیہ، ذالک کا جو ہے اسم و اشارہ۔ یوحی جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، احیا یوحی۔ تو اس کے بعد ہے اللہ اس میں جلالہ، الموتا الف لام سے پتہ چلا یہ بھی اسم ہے۔ آگے چلیں، وا حرف ہے۔ یوریکم، کم جو ہے ضمیر اسم، یوری کیا ہے جی؟ جی یوری اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل مضارع ہے۔ ارا یوری ری، اس کا ایک ہی حرف کا جو ہے کیا امر ہوتا ہے، جیسا کی کا ہوتا ہے۔ تو
یوری مدارے کا فعل ہے، لیکن سوال یہاں پہ مدارے فعل کے بعد کم جو ضمیر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی، کم جو ہے منصوب جو ہے ضمیر ہے اور مفعول بھی ہے، کیوں؟ فعل کے بعد آ رہا ہے۔ فعل کے بعد جب بھی کوئی ضمیر آئے گی وہ منصوب ہوگی اور منصوب ہو کر مفعول بھی ہی ہوگی، تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے یہ کیا، جیسے اوپر تھا اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ یہ کم جو ہے ضمیر متصل منصوب اور مفعول بھی آ گیا۔ جی آیات ہی، آیت جو ہے آیات یہ جمع ہے آیت کی، الف تار ہے، اور ہی جو ہے ضمیر اسم، تو اسم جمع اسم مرکب اضافی آ گیا۔ لعلکم، لعلہ جو ہے حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، تعقلون یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، تا اور واو نون کو ہٹا دیں تو عین کاف لام سے اکلا یاکلو عقل۔ تو آگے چلتے ہیں جی اردو کے حروف کے الفاظ کے لیے، فَذَبَّحُوهَا، ذبح، ذبح خانہ، ذبحیہ، یفعلون سے فعل فاعل مفعول فعل، قتل تم سے قتل قاتل مقتول، نفسن سے نفس نفسا نفسی نظام تنفس، مخرج سے خروج خارج مخرج اخراج، تکتمون سے کتمان حق کتمان علم چھپانا، ادربوہو درب کاری درب مومن، یو ہی سے حیات احیاء دین، الموتا سے میت موت، یوریکم سے رویت حلال کمیٹی غیر مرئی، کذالکہ سے کلدم ما حقا، قلوبکم حرکت قلب قلبی تعلق، کل ہجارہ سے حجر و شجر حجر اسود، اشد سے اشد ضرورت شدید شدت، یہ سارے الفاظ ہم نے ان عربی سے لیے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر عبارت پہ ایک نظر ڈال لے۔ وا حرف اس جو ہے یہ ظرف اسم، قتل تم جو ہے ماضی کا فعل، نفسن جو ہے یہ اسم، فا حرف، ادراتم یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے مزید فی کا، فی جو ہے حرف جر، ہا جو ہے ضمیر اسم، وا حرف اللہ اسم جلالہ اسم، مخرجن جو ہے اسم، ما جو ہے یہاں پہ ما موصولہ اسم، کنتم جو ہے یہ ماضی کا فعل کانا کا، تکتمون مضارع کا فعل، فا حرف کلنا جو ہے ماضی کا فعل، ادربو جو ہے امر، ہو جو ہے ضمیر اسم، بھی جو ہے حرف جر، بادی جو ہے اسم، اور ہا جو ہے ضمیر اسم، کا جو ہے حرف تشبیہ، ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ، یو ہی جو ہے یہ مضارع کا فعل، اللہ اسم جلالہ، الموت جو ہے یہ بھی اسم، وا حرف یوری مضارع کا فعل، کم جو ہے ضمیر اسم، آیات جو ہے اسم، ہی ضمیر اسم، لعلہ یہ حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، تعقلون مضارع کا فعل۔ اسباق دیکھیے ان آیتوں سے یہ ملے بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 1 1 اوسطاً 2 سے کم ہیں۔ تو لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور از جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک آدمی، فَأَدَّارَاتُمْ پھر تم جو ہے جھگڑنے لگے، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کن تم تک تم چھپاتے تھے یا چھپایا کرتے تھے۔ تو شرح دیکھتے ہیں، وَإِذْ قتل تم نفسن کا مطلب ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔
بنی اور واللہ مخرجن، اور اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم. جی آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار پڑھ لے. جی بردر امین من آپ الشیطان پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جی وَإِذْ، اور جب جب تم قتل نے تم قتل تم نے کیا قتل کیا نفسن ایک آدمی فَدَّرَّأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرجن، اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو یا چھپایا کرتے تھے. اگلی آیت ہے بسم فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اِدْرِبُوا، مارو، ہو اس کو، یعنی مقتول کو، بِبَادِ، ایک ٹکڑا، ہا اس کا یعنی گائے کا، کذالک، اسی طرح، یوحی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، الموتا، مردوں کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو. شرح دیکھتے ہیں. ادربہ ببعد حق، اس مقصد کے اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ شخص پر مارے. اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے. اس واقعے میں یہ حکمتیں شامل ہیں. یوحی اللہ الموتا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد واپس زندہ کرے گا. اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کیجئے گویا آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹوں سے بیٹھے ہوں اور اچانک وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے اور بات کرنے لگے. وَيُرِيكُمْ آیاتی، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کائنات پر اس کا مکمل کنٹرول اور نگرانی وغیرہ کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں. کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا اور گھناؤنا جرم ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. علم. جی آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دوہرا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر ہم نے کہا، مارو اس مقتول کو، ایک ٹکڑا گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو. جزاک اللہ خیرہ. آئیے اسباق پہ ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کر دیا. اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت کاملہ، اور یہ کہ کوئی گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ میری مدد فرما کہ میں کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھوں اور ان پر غور کروں. پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا. اسما دیکھیے، نفس اس کی جمع ہوتا ہے انفس اور نفوس، یہ 2 جمع ہیں، دونوں یاد رکھیے. میت اس کی جمع ہوتا ہے موتا اور اموات، اس کی بھی 2 جمع ہے. آیت کی جمع آیات. تو صحت مند افعال جو 3 حرفی صحت مند ہیں ان میں قتلا، قتما، دربا اور
اکلا یہ آئے ہیں تو ان کی 6 چابیاں کرنی ہیں جی. کون کرانا چاہتا ہے کرائے. جی سر میں کرا دوں. جی مسز خلیل آپ یہ قتلہ کی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی قاتل یقتل اقتل قاتل مقتول قتل مادہ ہے اس کا سات علام اور باب ہے ناصر. جی برادر عاشق آپ قتمہ سے 6 چابیاں کروائیے. جی سر. قتما یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمن کتمان. نصر باب ہے کاف تا میم. جی برادر امین آپ دراوا سے 6 چابیاں کرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربا یضربو اضرب ضاربن مضروبن ضربن. باب ہے ضربا اور مادہ حروف ہیں ضاد را با. اکلا یاکلو ایکل آکل معقول اکل. این کافلہ مادہ سے باب دربا سے آیا ہے اور یہاں پہ تاکلونا یہ مضارع ہے. یاکلو سے یاکلونا تاکلو سے تاکلونا. قتلہ جو ہے یہاں پہ کس شکل میں قتل تم ماضی کا فعل ہے اور قتمہ جو ہے یہاں پہ کیا تکتمون مضارع کا فعل آیا ہے. دربا جو ہے یہاں پہ ادربو ادربو یہ جو ہے امر ہے. دربا یدربو ادرب سے ادربو. آگے جو ہے کمزور یکساں اور حمزہ والے گروپ میں جو ہے کانا ہے. کانا جو ہے اس کی 6 چابیاں. کانا یکون کن کائن ڈیش کون. کاف واو نون مادہ سے باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے. یہاں پہ کیا آیا ہے کس شکل میں آیا ہے کانا کنتم یہ ماضی کا فعل ہے. کانا کانو کنتا کنتو کنتم. مزید فی میں جو ہے اخرجا اور احیا اور ارا آئے ہیں. جی ان کی چابیاں کون کرانا چاہتا ہے کرائیں جی. جی جی سر. خلیل آپ اخراجہ کی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی اخرجا یخرج اخرج مخرج مخرج اخراج. مادہ ہے اس کا خارا جیم اور بعد ہے اسلم. اخرجا یخرجو اخرج مخرج مخرج اخراج. خاراجیم مادہ سے باب افعال سے آیا. اسلمہ اس کا پیٹرن ہے. یہاں پہ ہے مخرجن مخرج یہ جو ہے وہ فائل کے طور پہ آیا. اس کے بعد ہے آہیا کا ٹیبل. جی برادر عاشق آپ اس کی 6 چابیاں کرائیے. آخیا شوشی اخی احشی محسن محسن احشا. شاف ہا یا باب افعال اسلام پیٹرن. آہیا یوحی آہی موہن موہن احاؤن. یہ جو ہے ہا یا مادہ سے باب افعال اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے. یہاں پہ ہے یوری. یوری جو ہے یہ کیا ہے یہ مضارع آیا. آگے آرا. جی برادر محمد امین آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرا یوری آری مرن مرن اراۃن. افعال باب ہے اسلمہ اور اس کے مادہ حروف ہیں را حمزہ یا. چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 10 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے اتقا کا جو ہے وہ ٹیبل سیکھیں گے. اتقا یہ اختلافہ کے پیٹرن پہ آتا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا 3 حرف والے لفظ عالمہ سے علامہ 3 حرفی سالمہ سے اسلمہ بنا اور ہم نے کہا علامہ اسلمہ یہ مزید فی ہیں کیونکہ اس میں زائد حروف آ گئے. پھر ان کو یاد کرنے کے لیے مزید فی کے صحت مند ابواب کو ہم نے جو ہے 3 جملے سیکھے. کیا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں.
تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ۔ اس طرح ہمیں 5 جو ہے مزید فی کے ابواب کے نام آگئے: علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ۔ تو یہ 3 مزید ہو گئے، تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ۔ تو 5 اور 3 8۔ مزید فی کے جو زیادہ تر ابواب قرآن میں آئے ہیں وہ یہ 8 ہیں، اگرچہ عربی گرامر میں یہ 16 ہے۔ تو آئیے ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ علامہ، اسلمہ، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ۔ تو QC1 میں ہم نے مزید فی جو اب تک پڑھے ہیں وہ 4 باب پڑھے ہیں۔ کون کون سے؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ۔ QC2 میں آ کے ہم نے کچھ کمزور افعال سیکھے، جیسے وہابہ، وعدہ، قالا، زادہ، دا، ادا، اور یکساں حروف والے زنہ اور تلہ، اور حمزہ والے جیسے ہمارا، سالہ اور کہا۔ اس کے بعد QC3 میں آ کے ہم نے دیکھا کہ مزید فی بھی ابواب ہوتے ہیں، اور یہ افعال اور ابواب جو ہیں یہ ہٹ کے ہیں۔ اس میں 4 کی بجائے 8 صحت مند افعال ابواب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلاب۔ اور اس میں کمزور بھی ہیں، جیسے واللہ، نادا، اقامہ، القا، اہتدا۔ یہ آج ہم پڑھیں گے اتقا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ عدلہ جو ہے یہ یکساں حروف والا۔ اور حمزہ والی 2 مثالیں آپ کے کورس میں آمنا اور آتا، جس میں آتا ہم نے پڑھ لیا، آمنا رہتا ہے۔ تو یہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے فعل وہ ہے اتقا، وہ ڈرا، وہ بچا۔ اب یہ بتائیے یہ آیا صحت مند ہے، کمزور ہے، حمزہ والا ہے یا یکساں حروف والا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ یہ کمزور ہے سر۔ اس میں تو تا 2 دفعہ نظر آ رہی ہے، شد ہے، تو یہ یکساں حروف والا نہیں ہے۔ اس میں حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہ حمزہ والا نہیں ہے کیا؟ نہیں سر، اس کے معنی یکساں حرف اینڈ پہ آتا، اور الف جو ہے وہ اسپیئر ہے۔ الف تو ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہم یہ کہیں گے اس میں چونکہ ایک حمزہ اور ایک تا جو ہے وہ زائد ہیں، تو لہٰذا 2 تا نہیں ہے، 1 تا ہے۔ اصل میں اس کی اپنی تا، کاف، یا یہ مادہ کے حروف ہیں۔ تا، کاف، یا میں چونکہ ایک ہی تا ہے، اس لیے یہ یکساں حروف والا ہے۔ تا، کاف، یا میں چونکہ حمزہ نہیں ہے، تو لہٰذا حمزہ والا بھی نہیں ہے۔ اب پیچھے 2 رہ گئے، یا تو یہ صحت مند ہوگا یا کمزور۔ اب چونکہ تا، کاف، یا میں یا نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ کمزور ہے۔ تو ہم یہ یا کہیں کی گے وجہ سے یہ کمزور ہے۔ کمزور فعل ہے مزید فی کا، اور اس میں 5 حرف ہیں، یاد رکھیے، الف، تا، تا، کاف اور یا، 5۔ لیکن مادہ کے حروف صرف 3 ہی ہیں، تا، کاف، یا۔ تو چلتے ہیں جی، ہم نے ایک 3 حرفی لفظ پڑھا تھا خلافہ، اس سے ہم نے الف، تا اضافہ، حمزہ اور تا اضافہ کر کے بنایا اختلافہ۔ اسی طرح ایک ہم نے پیچھے پڑھا ہے وقا۔ وقا 3 حرفی ہوتا ہے، اس میں جب حمزہ اور تا لگ آئے تو یہ بنتا ہے افتقا، اور پھر افتقا میں یہ جو واو ہے کمزور حرف ہے، یہ گر جاتا ہے، تو یہ بلکہ یہ بدل جاتا ہے تا میں، یہ تا میں بدل جاتا ہے۔ باب افتعال میں واو، دال، یہ جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، تا میں بدل ہے۔ یہ تا میں بدلا تو 2 تا ہو گئی، لہٰذا یہ شد ہو گیا اتقا۔ تو اب اتقا جو ہے اس کا ٹیبل ویسے ہی بنے گا جیسے ہدا کا تھا، ہدا، ہدو، ہدایتا، ہدایتو، ہدایتم، ہدینا، عادت۔ تو اسی طرح اس کا ہوگا اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا، اتقت۔ تو یہ پیٹرن اس کا ہے، ہدا سے ہوتا ہے ہدو، واللہ سے ولو، نادا سے نادو،
अलका से अलकाओ, इhtदा से इhtदाओ, इत्तका से इत्तकाओ। तो कमजोर अफाल में हदा के टेबल को हम स्टैंडर्ड टेबल मानते हैं, सेहतमंद अफाल में फाला के टेबल को हम स्टैंडर्ड टेबल मानते हैं। तो लिहाजा इसके तमाम गिरदाने माजी में ऐसे ही बनेंगी जैसे हदा की हैं। तो आइए देखते हैं क्या बनी। इत्तका वो डरा, इत्तको वो सब डरे, इत्तकैता आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जी सिस्टर नौशाबा प्लीज आप इसे एक बार करवाइए। इत्तका वो डरा, इत्तको वो सब डरे, इत्तकौता अब आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जी ब्रदर अमीन आप भी इसको एक बार दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तका वो डरा, इत्तकऊ वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतु मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जी अगर सवाल हो हलित्तका, हलित्तका तो क्या जवाब देंगे? नाम इत्तका, नाम इत्तका, हल इत्तकौ, नाम नाम इत्तका, इत्तकऊ, हल इत्तकैता, नाम नाम इत्तकैता, हल कैतु, इत्तकैतुम। नाम इत्तकैना। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। जी सिस्टर सरफराज आप सवालात कीजिए और मिसिस खलील आप इन्हें जवाबात दीजिए। हलित्तकल्ला, नाम इत्तकल्ला, हल हलित्तकल हलित्तकौ हलित्तकवुल्ला, नाम इत्तकवल्ला, वल्ला, हलित्तकैतल्ला, नाम इत्तकैतुल्ला, हलित्तकैतुमुल्ला। नाम इत्तकैनल्ला। चलिए अब जो सवाल कर रही थी वो जवाब दें, जो जवाब दे रही थी वो सवाल करें। चलें हल इत्तकल्लाह, नाम इत्तकल्ला, हल इत्तकउल्लाह, नाम इत्तकवुल्ला, हल इत्तका, हल इत्तकैता, हल इत्तकैतल्लाह, नाम इत्तकैतुल्ला, हल इत्तकैतुमुल्लाह। नाम इत्तकैनल्ला। ये आप लोग थोड़ा सा ख्याल किया करें। हल इत्तकल्लाह नम इत्तकल्लाह, हल इत्तकुल्लाह वाव पे पेश है, हल इत्तकुल्लाह नम इत्तकुल्लाह, हल इत्तकैतल्लाह नम इत्तकैतुल्लाह, हल इत्तकैतुमुल्लाह नम इत्तकैनल्लाह। तो चलें जी ये हमारे पास मुदारे आ गया हदा के पैटर्न पे, याहदी से याहदून पेश वापस आ गया, ताहदी से आदी ताहदून पेश वापस आ गया, नादी और ताहदी। तो इस पे ये आ गया यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं, तत्तकी वो औरत डरती है। जी ब्रदर आशिक आप जो है इस टेबल को एक बार कराइए। तो यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं, ही तत्तकी वो औरत डरती है। जजाकल्लाह। अगर मैं ये कहूँ पैटर्न है याहदी से याहदूना, युवल्ली से युवल्लूना, युनादी से युनादूना, युल्की से युल्कूना, याहतदी से याहतदूना, यत्तकी से यत्तकूना। तो हमारे पास टेबल आ गया मुदारे का ये। जी सिस्टर नौशाबा आप प्लीज इसे एक बार करवा दीजिए। इत्तका वो डरा, इत्तकौ वो सब डरे, इत्तकैता आप डरे, इत्तकैतु मैं डरा, इत्तकैतुम आप सब डरे, इत्तकैना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी।
यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरे, तत्तकी आप डरे, आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं, तत्तकी वो औरत डरती है। जज़ाकल्लाह। हल यत्तकी, तो क्या जवाब बनेगा? नाम यत्तकी यत्तकी, हल नाम यत्तकूना, नाम यत्तकूना, हल तत्तकी, नाम अत्तकी, हल तत्तकूना। नाम तो अमर जो है ये देखें क्या बना, इख्तलाफा से हमने बनाया था इख्तलिफ, तो उसी तरह इत्तका से इत्तकी, इत्तकी। तो पैटर्न है एहदी से एहदू, वल्ली से वल्लू, नादी से नादू, अलकी से अलकू, एहतदी से एहतदू, इत्तकी से इत्तकू। तो हमारा फेल तैयार है अमर का। इत्तकी डर, इत्तकू डरो, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकू मत डरो। अगर मैं कहूं इत्तकी तू डर, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? यत्तकी अत्तकू अत्तकू यत्तकी, तकी, अत्तकी मैं डरता हूं, इत्तकू तुम सब डरो, नत्तकी नत्तकी हम सब डरते हैं। जवाब जो होता है अमर का हमेशा मुदारे में होता है। इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह अल्लाह से डर, अत्तकिल्लाह अत्तकिल्लाह मैं अल्लाह से डरता हूँ, इत्तकुल्लाह तुम सब अल्लाह से डरो, नत्तकिल्लाह नत्तकिल्लाह हम सब अल्लाह से डरते हैं। फाइल इसका बनता है जैसे इख्तलाफा से मुख्तलिफ और मफूल था मुख्तलफ, इसी पैटर्न पे इत्तका से मुत्तकिन और मुत्तकन। ये याद रखें, मजीद फी में जब कमजोर हरफ आखिर में आता है, खास तौर से या, तो उसका जो फाइल बनता है वो दो जेर से बनता है। एक जेर इसका अपना जो फाइल बनाने के लिए हम लगाते हैं ना आखिरी हर्फ से पहले के नीचे जेर, वो, और एक या जब जाती है तो अपनी इल्दामत जेर छोड़ जाती है, इसलिए ये मुत्तकिन दो जेर से बनता है। और इसी तरह मुत्तकन जो है वो मफूल जो है दो जबर से बनता है। ये आपने याद रखना है। ये कमजोर हरफ खास तौर से जिसके आखिर में या होती है उसके फाइल मफूल दो जेर और दो जबर वगैरह से बनते हैं। मसदर जो है इख्तलाफा से हमने कहा था इख्तलाफ, तो इसका इत्तका का है इत्तका। तो मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकन जिससे डरा जाए, इत्तकान डरना। अगर मैं कहूं हल अंत मुत्तकिन, तो अब जवाब क्या होगा? नाम आना मुत्तकिन आना, अंत का जवाब आना हो जाएगा। हल अंतुम मुत्तकून, नाहनु मुत्तकून, मुत्तकून अंतुम जो है नाहनु में बदल। तो हमारे पास माजी का टेबल आ गया जी। आबदा नसीम, आप प्लीज माजी का टेबल करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तका वो डरा, इत्तकऊ वो सब डरे, इत्तकईता आप डरे, इत्तकईतु मैं डरा, इत्तकईतुम आप सब डरे, इत्तकईना हम सब डरे, इत्तकत वो औरत डरी। जी, उसके साथ ही जो हमारे पास मुदारे में है ये टेबल जी। ब्रदर आशिक, आप ये टेबल करा दीजिए मुदारे का। जी सर। यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं, हिया तत्तकी वो औरत डरती है। गुड। तो आइए उसके साथ ही हम लेते हैं इसका अमरो नहीं का हिस्सा। तो चलिए सिस्टर मिसिस खलील, आप ये करा दीजिए। जी। इत्तकी डर, इत्तकू डरो, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकू मत डरो, मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकल जिससे डरा जाए,
इत्तका डरना। जी सिस्टर नौशाबा, ये 6 चाबियां करवाइए। इत्तकी वो डरा, यत्तकी वो डरता है, इत्तके डरो, डर, मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकन जिससे डरा जाए, इत्तका डरना। इत्तकी डर, डरो कहेंगे तो वो फिर जमा हो जाएगा कि तुम सब डरो। तो अरबी का वो जुमला बनाना है, तुम सब अल्लाह से डरो, अमर है, तुम सब अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, इत्तक- इत्तकुल्लाह। इत्तकुल्लाह। फमन तका व असला, फमन नित्तकल्लाह व असला, अस जो जो डरा डरा डर उसने गया और फिर और असलाह कर कर ली। ली। हल अंतुम मुत्तकून अल्लाह, तो क्या जवाब होगा? नाम हाँ अल्लाह को नहनु डरने वाले हो। अंतुम का जवाब मुत्तकुल्लाह। नाहनु से होता है, नाम नाहनु मुत्तकुन अल्लाह। इत्तका की तरह इफ्तरा होता है एक फेल, उसका मतलब है उसने झूठ घड़ा, उसने झूठ बोला। तो इफ्तरा की जमा क्या होगी? इफ्तराउ। इफ्तरा और इफ्तरात, इफ्तराइता, इफ्तराइतु, इफ्तराइतु, इफ्तराई तुम, इफ्तराइना, इफ्तरा इफ्तरत। इफ्तरा इफ्तरत, वो दायरे क्या होगा? यफ्तरी यफ्तरी जमा यफ्तरूना, यफ्तरूना तफ्तरी, तफ्तरी, अफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरूना, तरुना, नफ्तरी, नफ्तरी, तफ्तरी। अमर क्या होगा? इफ्तरी, तरी, इफ्तरौ, तरू, ला तफ्तरी, ला तफ्तरी, तफ्तरू, तफ्तरी, मुफ्तरिन, मुफ्तरन, मुफ्तरन, इफ्तरान। इफ्तरा। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। तो चलें जी, ब्रदर अमीन आप जो है ये टेबल करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तरा उसने झूठ गढ़ा, इफ्तराउ उन सब ने झूठ गढ़ा, इफ्तराइता आपने झूठ गढ़ा, इफ्तराइतु मैंने झूठ गढ़ा, इफ्तराइतुम आप सब ने झूठ गढ़ा, इफ्तराइना हम सब ने झूठ गढ़ा, इफ्तरत उस औरत ने झूठ गढ़ा, यफ्तरी वो झूठ गढ़ता है, यफ्तरूना वो सब झूठ गढ़ते हैं, तफ्तरी आप झूठ गढ़ते हैं, अफ्तरी मैं झूठ गढ़ता हूँ, तफ्तरूना आप सब झूठ गढ़ते हैं, नफ्तरी हम सब झूठ गढ़ते हैं, तफ्तरी वो औरत झूठ गढ़ती है, इफ्तरिन झूठ गढ़, इफ्तरू झूठ गढ़ो, ला तफ्तरी मत झूठ गढ़, ला तफ्तरू मत झूठ गढ़ो, मुफ्तरिन झूठ गढ़ने वाला, मुफ्तरन जिस पर झूठ गढ़ा जाए, इफ्तिराउन झूठ गढ़ना। जजाक। हमने अल्लामा से क्या लफ्ज सीखा था? तालीम तालीम। और बाप का नाम क्या था? तफील तफरील। और हमने जो है हासबा से क्या लफ्ज सीखा था? मुहासबा वाह, तो बाप का नाम क्या हुआ? मुफाइल, मुफाइल मुफाअला। और असलमा से हमने क्या लफ्ज सीखा था? इस्लाम इस्लाम, बाप का नाम क्या हुआ? इफ़आल, इफाल इफ़ाल। इख्तलाफा से हमने क्या लफ्ज सीखा? इख्तलाफ इख्तिलाफ, इख्तलाफ। और उसका बाप का नाम? इफ्तियाल इफ्तियाल, इख्तियार। इस्तगफरा से हमने एक लफ्ज सीखा था, इस्तगफार। इस्तगफार, बाप का नाम क्या होगा? इस्तगफार, तफाल इस्तिगफार। इस्तिफ़आल, इस्तिगफार। इस्तिफ़आल, हमने तदब्बरा से एक लफ्ज सीखा था, तदब्बुर। तो तदब्बुर से बाप का नाम क्या होगा? तफाउल तफाउल। तदब्बुर, तफाउल। तदारसा से हमने एक लफ्ज सीखा था, तदारुस। तो बाप का नाम? तफाउल तफाउल। और जो है इनकलाबा तफाउल, से हमने सीखा था इनकलाब लफ्ज। तो बाप का नाम इनकलाब, क्या बना? इंफिताल, इनफियाल। इंफियाल, इनफियाल। तो हमने कहा इनफियालुन, तो अगला बाप क्या होगा? ता लगा इफ्तियाल देंगे, इफ्तियालुन। उससे अगला क्या होगा? नून लगा देंगे, इनफियालुन।
الف سین تا لگا دیں گے، استفال، مؤنث مفعلہ یا اس کو فیال بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے. اور آگے 3 رہ گئے ہیں، سب میں تا لگے گا، لیکن پہلے میں تا یا کے ساتھ تفعیل، تا الف کے ساتھ تفاعل، تا عین کے ساتھ تفعول. تفاعل. تو یہ جو ہے باب ہیں، انفیال، افتیال، انفیال، استفعال، مفاعلۃ، فیال، تفعیل، تفاعل اور تفعل، یا مختصر یہ کہتے ہیں افعال، افتیال، انفیال، استفعال، مفاعلہ، تفعیل، تفاعل اور تفعل. آج آپ کو ایک بڑے کام کی چیز میں بتانے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے. ان بابوں کو پہچاننے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کس باب سے آ رہا ہے. مزید فی میں فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ میں تھوڑی سی آسانی ہے کہ وہ کم ہے، 4 ہیں، اور دوسرا ان میں ہمیں تھوڑی پریکٹس ہو گیا ہے. تو ان کی جو ہے مزید فی کے پہچان کے لیے آپ کو میں آج ایک ٹپ دے رہا ہوں. اس میں میں نے ان کو 3 سیٹوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا سیٹ کیا ہے؟ وہ جن پہ شد ہے. مزید فی کے تمام باب جو قرآن میں آئے ان میں شد صرف 2 پہ ہے، یا تو 4 حرفی پہ ہے جیسے اللہ، یا پھر 5 حرفی پہ ہے تدبر. لہٰذا ایک سیٹ تو یہ ہو گیا کہ جتنے افعال مزید فی سے ایسے آئیں جن پہ شد ہو ان کو آپ اس طرح پہچانیں گے. اگر 4 حرفی ہے تو علامہ کا پیٹرن، 5 حرفی ہے تو تدبرہ کا. علامہ کا ہے تو باب کا نام تفعیل، تدبرہ سے ہے تو باب کا نام تفعل. دوسرا سیٹ میں نے وہ کیا جس میں الف آ رہا ہو، جیسے حسبہ میں الف آ گیا، یہ کیا 4 حرفی ہے. تدارسہ میں بھی الف آ گیا درمیان میں، یہ 5 حرفی ہے. یہ بھی آسان ہو گیا کام. اگر الف والا آ رہا ہے جس کے درمیان میں الف ہے تو اگر 4 حرفی ہے تو حسبہ، 5 حرفی ہے تو تدارسہ. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، پیچھے 4 ہی رہ گئے نا، وہ آسان ہے. تیسرے سیٹ میں چلتے، وہ جن کے شروع میں حمزہ آ رہا ہو، جیسے اسلمہ، جیسے اختلافہ، یہ بھی 2 ہیں. اسلمہ 4 حرفی، اختلافہ 5 حرفی. آخری سیٹ یہ ہے جن میں تا آ رہی ہو. اگر الف سین تا کے ساتھ آ رہا ہے تو استغفرا، اور اگر الف نون شروع میں آ رہا ہے تو انقلابا. یہ کتنے ہو گئے؟ 8 پورے کر دیا آپ کے. ان کو اس طرح بھی آپ پہچان سکتے ہیں، کوئی بھی فعل آپ کو ملے مزید فی کا تو یہ دیکھیے آیا وہ شد والا ہے یا اس کے درمیان میں الف ہے یا اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے یا اس کے شروع میں الف سین تا یا الف نون آ رہے ہیں. تو الف سین تا والا سب سے آسان ہے، کیوں؟ اس میں 6 حرف ہوتے ہیں، لہٰذا دور سے پتہ چلتا ہے، اور شروع میں ہی الف سین تا ہوتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باب استفال سے. انقلابہ بھی شروع میں ہی الف نون آ جاتا ہے، لہٰذا ان 2 کو علیحدہ کر لیں. باقی 2 وہ ہیں جن پہ شد آتی ہے، 2 وہ ہیں جن کے درمیان میں الف آتا ہے، 2 وہ ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے. اگر وہ 4 حرفی ہیں تو علامہ اور تدبرہ، حسبہ اور تدارسہ، اسلم اور اختلافہ. چلیے اب ہم نے کہا علامہ اور تدبرہ. اب علامہ کا باب کیا ہے؟ مسئلہ تو وہیں کھڑا کشمیر. جی تفعیل، تفعیل، اور تدبرہ کا باب کیا ہے؟ تفاعل، تفاعل. اوکے. دوسرا سیٹ ہم نے کہا حسبہ اور تدارسہ. وہ تو ٹھیک ہے، آسان ہو گیا کام، لیکن باب تو نہیں یاد ہوئے نا. تو حسبہ کا باب کیا ہے؟ مفاعلہ، مفاعلہ. اور تدارسہ کا تفاعل. 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 اچھا جی. تفاعل. تیسرا سیٹ ہم نے یہ تو کہا اسلمہ اور اختلافہ، یہ تو آسان ہو گیا کام، لیکن بابوں کے نام اسلمہ سے افعال، افعال، افعال اور اختلافہ سے افتعال، افتیال. افتعال. استغفرہ، انقلابہ، یہ بھی پہچاننے آسان ہو گئے لیکن باب تو نہیں آئے. استغفرہ سے استفعال، استفعال. استغفار، استفعال، استغفار، اور انقلاب سے انفعال. انفعال. یہ یاد رکھیں ان کے بابوں کے نام میں فا عین لام آنے ہوتے ہیں. فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام. تفعیل، تفعول، تفعول، مفاعلہ، اسی طرح تفاعل،
افعال، افتیال، استفال، انفیال. تو ہم نے QC1 میں سیکھے تھے صحت مند، فتح یفتح، افتا نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسم. QC2 میں آ کے ہم نے کچھ کمزور فعل سیکھے، وہبا یحبو حب، وعدا یعد عد، قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو عدو، ہدا یہدی اہدی، شاء یشاء شاء. کچھ یکساں روح والے بھی سیکھے تھے، دلہ یدلو دلہ، زنہ یظنو زنہ، مسا یمسو مسا. QC3 میں آ کے ہم نے 8 صحت مند سیکھے مزید فیکے. کیا تھے؟ علامہ یعلم علم، حاسبہ یحاسب حاسب، اسلم یسلم اسلم، تدبر یتدبر تدبر، تدارس یتدارس تدارس، انقلب ینقلب انقلب، اختلف یختلف اختلف، استغفر یستغفر استغفر. ہم نے اب تک یہ اتنے باب سیکھ لیے ہیں. کمزور فعل کا مادہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مثلا ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا فا عین لام سے 3 طرح کے فعل بنتے ہیں، فاعلا، فاعیلا، فاعولا. یعنی عین کلمہ پہ زبر، عین کلمہ پہ زیر، عین کلمہ پہ پیش آ سکتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں معروف. یہ عام قاعدہ ہے. ہم آپ کو صرف فاعلا کا پیٹرن پڑھاتے ہیں، فاعیلا فاعولا کا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. مجہول کیا ہوتا ہے؟ مجہول ان تینوں میں چاہے کسی بھی پیٹرن پہ، فاعلا سے آئے، فاعیلا سے، فاعولا سے آئے، مجہول ایک ہی ہے، فوئیلا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر. یہ اس کی پہچان ہوتی ہے مجہول ماضی کی. مثلا فاعلا تو مجہول کیا ہوگا؟ فوئیلا. فتح تو مجہول کیا ہوگا؟ فتح. نصرہ تو مجہول کیا ہوگا؟ نصیرہ، ضربہ مجہول کیا ہوگا؟ ضربہ، غلبہ. خلقہ مجہول کیا ہوگا؟ خلق، شاربہ مجہول کیا ہوگا؟ شریبہ. شوریبہ. قتلہ سے کیا ہوگا؟ قوتیلا. کتبہ سے کیا ہوگا؟ کوتیبہ. تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ یہ ماضی مجہول ہے، پہلے حرف پیش اور دوسرے درمیان والے عین کلمے کے نیچے زیر. اب مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں بھی یہی 3 پیٹرن ہوتے ہیں، یفعلو، یفعیلو، یفعلو. یہ معروف ہے. ہم صرف آپ کو یہ پہلا پیٹرن پڑھاتے ہیں، یفعلا والا. یفعیل اور یفعلو والے چھوڑ دیتے ہیں. تو مضارع چاہے اس مجہول اس سے آئے، ان تینوں میں سے کسی سے بھی آئے، مضارع مجہول کا ایک ہی پیٹرن ہے، یفعلو. علامت مضارع پہ پیش، آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر ہونا چاہیے. یفعلو یہ جو ہے اس کا مجہول کا پیٹرن ہے. مثلا یفعلو سے کیا ہوگا؟ یفعلو. ینصرو سے کیا ہوگا؟ ینصرو. یضربو سے کیا ہوگا؟ یضربو. یفتحو سے کیا ہوگا؟ یفتحو. یرحمو سے کیا ہوگا؟ یرحمو. یقرأو سے کیا ہوگا؟ یقرأ. اگر میں آپ سے پوچھوں لعنا یہ مجہول ہے یا معروف ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجہول، ماضی مجہول ہے کیونکہ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر. اگر یرحمو کے بارے میں میں پوچھوں یہ معروف ہے یا مجہول ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مضارع مجہول، مضارع مجہول ہے. درست کہا. کوتیبہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ ماضی مجہول، ماضی مجہول ہے. آگے ہے ینظرو، معروف ہے یا مضارع، مجہول ہے؟ مضارع مجہول، مضارع مجہول ہے. یقتلو، مضارع مجہول، یرسلو، مضارع مجہول، ذکیرا، ماضی مجہول، یرجعو، مضارع، یغرقو، مضارع مجہول، افعیلو. ماضی مجہول، ماضی مجہول کہاں سے ہو گیا؟
سر مضارع مجہول. نہیں یہ ذرا نیا ہے، یہ 4 حرفی ہے، پہلے 3 حرفی آتے تھے. گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ، یو ریچ دیئر برادر، آپ پہنچ گئے. چلیے مبارک ہو آپ کو. یو ہو، مضارع مجہول. یو سب بھی ہو، جی ہاں جی، جواب نہیں آیا. علامہ والا پیٹرن ہے اور مضارع مجہول ہی سر کہیں گے اس کو. مضارع مجہول کے لیے شرط یہ ہے آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر آئے گا. آخری حرف یہاں پہ ہا ہے تو اس سے پہلے با پہ زبر نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، تو آپ کو آ رہا ہو تو اور بات ہے. لہذا یہ زیر مضارع مجہول نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں پیش کی 4 وجہ کیا ہوتی ہیں. پیش کی 4 وجہ، ایک ہوتا ہے مضارع مجہول. یہ مضارع مجہول نہیں ہے، پیچھے 3 وجہ رہتے ہیں. 3 میں پہلی ہوتی ہے باب تفعیل سے آئے گا، اس میں شد ہوگی، اس میں شد ہے. یہ باب تفعیل کے پیٹرن پہ علامہ کا فعل ہے ایک، جو کہ علامہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. باب تفعیل کا فعل ہے جو کہ مضارع ہے، نارمل مضارع ہے. اسلم یسلم، علمہ یعلم، سبح یسبح. یہ کیا ہے؟ نارمل جو ہے، یہ معروف ہے، یہ مضارع معروف ہے. مزید فی کا کون سا جی ٹھیک. پیٹرن ہے؟ یہ باب تفعیل سے علامہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. علامہ یہ کے پیٹرن. مجہول نہیں ہے. مجہول کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ با پہ زبر ہوتی، جو سبہ ہوتا، پھر جو ہم کہتے ہیں یہ مضارع مجہول ہے. چلیں، ینزلو، ہاں جی اس کے بارے میں فرمائیے، معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف. معروف ہے. اب معروف ہے تو پھر ہم جائیں گے اس پہ پیش کیوں ہے. مضارع مجہول کی وجہ نکل گئی پیچھے 3 میں سے ایک ہوتا ہے باب تفعیل شد ہو، اس پہ شد نہیں ہے لہذا وہ بھی نہیں ہے. اگلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوگا باب مفعلہ سے جس میں الف ہوتا ہے، اس میں الف بھی نہیں ہے لہذا وہ وجہ بھی نہیں ہے. آخری وجہ یہ ہوتی ہے باب افعال، یہ باب افعال سے ہے. انزل ینزل، انزل ینزل، یہ جو ہے نارمل مجہول ہے باب افعال کا. آگے دیکھیں، یقیمو، ہاں جی یقیمو بھی وہی اسی طرح ہے، کیونکہ سر آخری معروف. پہلے والے پہ زبر نہیں آیا لہذا مضارع مجہول آؤٹ. اس میں شد نہیں ہے، باب تفعیل آؤٹ. اس میں الف نہیں ہے، باب مفعلہ آؤٹ. پیچھے ایک ہی رہ گیا باب افعال. یہ باب افعال کیا؟ اقامہ یقیم، اقامہ یقیم. یخرجو، یہ اسی طرح ہے، اخرجا یخرجو باب افعال سے ہے. یسألو، یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ سر مجہول. مجہول ہے. بس چلیں یہ پھر کسی وقت سمجھا دیں گے، ابھی ٹائم کم ہو گیا، کم کیا ختم ہو گیا، لہذا سوالات تیزی سے دیکھ لیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک انسان آدمی کو، فَأَدَّرَّاتُهُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یوحی اللہ الموت، اور اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. بنی اسرائیل کو نشانیاں دکھلائی گئی اس طرح کے کیسے اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. اللہ کا اختیار جھوٹ کامیاب نہیں ہوگا. گائے کے اندر کوئی قدرتی طاقت نہیں ہے، چاروں درست. یوحی اللہ الموت سے مراد ہے مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا. ارا کا فعل مضارع ہوگا یوری، قتما کا فعل امر ہوگا اکتم. میت کی جمع میتون، میتون، میتین اور موتا. اموات بھی ہوتا ہے اس کا. افتراؤ سے ہوگا ان سب نے گھڑا. اتقیم اللہ، نم اتقین اللہ، نتقی ہم ڈرتے ہیں یا ہم ڈریں گے، وہ سب گھڑتے ہیں. یفترون، حل تتقی اللہ، نم اتقی اللہ. یفتر الکذب،
وہ گھڑتا ہے جھوٹ۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے، حل انتم متقون نام نحن متقون۔ اتقا سے اسما کی 3 چابی ہیں، متقن، متقن، اتقات۔ افطرا سے افعال کی 3 چابی ہیں، افطرا، یفتری، افطری۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ سر ایک لفظ یہاں پہ گزرا میت، جی اس پہ آخری تنوین نہیں، لفظ گزرا واحد میں میت، میتن لفظ ایک گزرا نا، اس پہ تنوین نہیں تھی، اور جمع میں دیا ہوا تھا میتون، میتین اور موتا، جب اس کی حالت جو تنوین والی نہیں تھی، میں نے ایک لفظ لکھا تھا آپ سے رہنمائی بھی لی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ کہا تھا کہ جب آخر میں وہ نہ ہو